ایک ڈارون کی تھیوری ہے جو بندر سے انسان بناتا ہے ارتقائی منازل طے کراتے ہوئے، اور دوسری تھیوری مذہبی لوگوں کی ہے، یعنی دوسرا نظریہ مذہبی لوگوں کا ہے جو کہتے ہیں اللہ نے آدم کا پتلا بنایا اور پھر اس کے بعد اس سے ہوا بنایا اور پھر دنیا کو پھیلایا۔ تو آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو کس طرح سے بنایا اور کیسے بنایا۔ اگر قرآن واقعی خاموش ہے تو پھر ہمیں اس فضول چکر میں پڑنا ہی نہیں چاہیے، لیکن انسان یقینی سی بات ہے کہ اپنی ابتدا کیسے یہ جاننا کی خواہش رکھتا ہے، ایک فطرتی سوال ہے، لہٰذا اس کا ہونا لازمی سی بات ہے۔ تو یہ ایک پورا مرحلہ اللہ نے بتا دیا کہ سب سے پہلے تو مٹی سے ہی بنایا، لیکن مٹی سے کس طرح سے بنایا کیا ہوا ابھی یہاں واضح نہیں ہوا، لیکن مٹی کے بعد پھر بتا دے کہ اب ایک نطفے کو ٹھہرا دیا، اس نطفے سے کس طرح سے پروسیس ہوتا ہے پورا، اور بچہ کس طرح سے پیدا ہوتا ہے، پھر مرنا بھی اور پھر ایک دن مر کر حساب کتاب بھی دینا ہے۔ السلام علیکم۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ انسان کی پیدائش کیسے ہوئی، کیا قرآن اس بارے میں کچھ کہتا ہے؟ دنیا میں اس وقت انسانی ابتدائی پیدائش کے بارے میں جو نظریات ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک ڈارون کی تھیوری ہے جو بندر سے انسان بناتا ہے ارتقائی منازل طے کراتے ہوئے، اور دوسری تھیوری مذہبی لوگوں کی ہے، یعنی دوسرا نظریہ مذہبی لوگوں کا ہے جو کہتے ہیں اللہ نے آدم کا پتلا بنایا اور پھر اس کے بعد اس سے ہوا بنایا اور پھر دنیا کو پھیلایا۔ تو یہ بڑی عجیب سی بات ہو جاتی ہے کہ جس اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے، بنایا ہے، پیدا کیا ہے، کیا وہ اس بارے میں خاموش ہے، اس نے کچھ نہیں کہا؟ تو آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو کس طرح سے بنایا اور کیسے بنایا۔ اگر قرآن واقعی خاموش ہے تو پھر ہمیں اس فضول چکر میں پڑنا ہی نہیں چاہیے، لیکن انسان یقینی سی بات ہے کہ اپنی ابتدا کیسے یہ جاننا کی خواہش رکھتا ہے، ایک فطرتی سوال ہے، لہٰذا اس کا ہونا لازمی سی بات ہے۔ تو جو ایک فطرتی سوال بنتا ہے کہ انسان چاہے گا کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور کیسے ہوئی، کس طرح سے ہوا، تو اس کی تفسیر اللہ کو لازمی دینی چاہیے، ورنہ قرآن پھر نامکمل کتاب ہو جائے گی۔ میں بہت زیادہ طویل بات تو نہیں کروں گا کیونکہ جتنا زیادہ طویل ہوگا لوگ سنیں گے بھی کم اور بات بھی اتنی واضح نہیں ہوگی۔ میں چاہوں گا کہ مختصراً صرف چند آیتوں سے بتا دوں، جس کو وضاحت مطلوب ہو وہ پھر بعد میں مجھ سے الگ سے سوال کر سکتا ہے، الگ سے فون پر رابطہ کر سکتا ہے، وہاں کر سکتے ہیں۔ تو آئیے آج اس کی ابتدا کرتے ہیں کہ دیکھیے اللہ کیا بتا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ سورہ سجدہ یعنی سورہ نمبر 32 اور اس کی آیت نمبر 7 سے کھولنا ہے، 11 تک کرنا ہے۔ یہاں اللہ بتا رہا ہے کہ اس نے انسان کی ابتدا کیسے کیا اور پھر اس کو کس طرح سے جاری رکھا ہے۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد کا ترجمہ ہے، پہلے میں اس سے بتا دیتا ہوں اور پھر جو میری فہم ہے میں اس سے بتاتا ہوں، اور آخر میں اس کو ایک یہ کہہ لیجیے کہ خلاصہ بیان کر دوں گا کہ مختصراً کیا بن رہا ہے۔ یہاں دیکھیے الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، وہ جس نے ہر شے بہت خوب بنائی جو اس نے پیدا کی، اور انسان کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے کی۔ تو ابتدا کیا ہے، یعنی ابتدا کیسے ہوئی، انسان کی مٹی سے ہوئی۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کی نسل کو بے قدر پانی کے خلاصے سے بنایا۔ آئندہ نسل کیسے چلی؟ اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ قلیلا ما تشکرون، پھر اس نے اس کے اعضاء کو ٹھیک کیا اور اس میں پھونکی اپنی طرف سے اپنی روح، اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت کم ہو جو شکر کرتے ہو۔ اس کے بعد کہہ رہے کہ وقالوا اذا ضللنا فی الارض اینا لفی خلق جدید بل ہم بلقاء ربہم کافرون، اور انہوں نے کہا کیا جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے تو کیا نئی پیدائش میں آئیں گے، بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات سے منکر ہیں۔ قل یتوفاکم الملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، آپ فرما دیں موت کا فرشتہ تمہاری روح قبض کرتا ہے جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو آئیے دیکھیے کہ یہ آیتیں کیا کہہ رہی ہیں، ذرا اس کو سمجھیں۔ کیا واقعی ایسا ہی ہے کہ اللہ نے کوئی روح الگ سے پھونکا ہے اور پھر اس کے بعد یہ کچھ جو اس میں بتایا ایسا ہی ہے؟ تو الذی احسن، وہ جو کہ خوب حسن کارانہ، کل شیء، ہر ایک شے کو،
خلقہ اس کو بنایا، یعنی ہر ایک شے اس نے خوب حسن کارانہ بنایا، خوب اچھا بنایا، خوب متوازن بنایا۔ حسن کا مطلب ہی یہ ہے کہ جس میں ہر چیز متوازن ہو، غیر متوازن کچھ نہ ہو۔ جہاں غیر متوازن نہ آئے گا، توازن بگڑے گا تو وہ حسن نہیں کہلائے گا، وہ بدصورتی کہلائے گی۔ تو یہاں ہے الذی احسن کل شیء خلقہ، وہ جو کہ خوب حسن کارانہ ہر ایک شے کو اس نے بنایا، اس نے خلق کیا ہے۔ وبدأ خلق الانسان، اور ابتدا کیا ہے انسان کے خلق، یعنی انسان کو بنانے کی جو ابتدا کیا من طین، مٹی سے۔ انسان کو اللہ نے مٹی سے ہی بنایا۔ تو یہ مٹی سے کیسے بنایا، کس طرح سے کیا؟ اگلی آیت دیکھیے کیا کہہ رہی ہے، ثم جعل نسلہ، پھر بنایا اس کی نسل، یعنی ایک ابتدائی خلق، یعنی ابتدائی طور پر بنانا اور پھر اس کو جاری رکھنا، مسلسل بنانا۔ تو اب کیا کیا، پھر بنایا اس کی نسل من سلالت، ایک سہولت کے ساتھ۔ سلالت، سلل جو ہے وہ سہولت کو بھی کہا جاتا ہے۔ پھر ہے من ماء مہین، یعنی ایک حقیر پانی، بے قدر پانی، بعض لوگ اس کو ذلیل پانی بھی کہتے ہیں۔ تو پھر بے وقت پانی سے، نرمی اور سہولت سے، خفیہ طور پر اس کی نسل بنایا۔ سلل کہتے ہیں نرمی اور سہولت سے خفیہ طور پر جو نکالا جائے۔ پھر ہے ثم سواہ، پھر اسے ٹھیک کیا، ونفخ فیہ من روحہ، اور ایندھن دیا اس میں اپنے احکامات سے۔ روح اللہ اپنے حکم کو کہتا ہے، تو روح ہی اپنے احکامات سے اس میں ایندھن دیا۔ جس طرح آج ہمارے یہاں گاڑی چلتی ہے، اگر پیٹرول ختم ہو جائے تو گاڑی بند ہو جاتی، نہیں چلتی۔ آپ پیٹرول ڈالتے ہیں، اس میں ایندھن دیتے ہیں، پھر وہ گاڑی دوبارہ چل پڑتی ہے۔ تو ایسے ہی اللہ نے جب انسان کو بنایا تو اس نے اس میں اپنے احکامات کی ایندھن دیا۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور بنا دیا پھر تمہارے لیے خاص طور پر سننا اور بصیرت لینا اور سوچنا سمجھنا۔ ابصار، بصر صرف آنکھ کو نہیں کہتے بلکہ بصیرت ہے، جس میں سوچ سمجھ کر، بصیرت کی نگاہ بھی جس کو آپ اردو میں کہہ سکتے ہیں۔ تو بصیرت جو یہ ہے، اور افئدہ جو ہے وہ دل و دماغ کے ساتھ فیصلہ کرنا، سوچنا سمجھنا، جو اندر اندر بھی انسان اپنے طور پر سوچ رہا ہوتا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا سوچ رہا ہے، کیا کچھ کر رہا ہے۔ قلیلا ما تشکرون، تھوڑے ہو جو تم قدر کرتے ہو۔ تو پھر اسے ٹھیک کیا اور اپنے حکم سے اس میں ایندھن دیا، اور تمہارے لیے خاص سننا اور خاص بصیرت لینا اور سوچنا سمجھنا بنایا، تھوڑے ہو جو تم قدر کرتے ہو۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے وقالوا، اور وہ یہ کہتے ہیں اذا ضللنا فی الارض، کیا جب ہم گم ہو جائیں گے زمین میں، جب ہم بھٹک جائیں گے زمین میں، پستی میں، ان لفی خلق جدید، تو کیا ہم ضرور نئے سرے سے خلق کیے جائیں گے، نئے سرے سے بنائے جائیں گے، نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے یا بھٹک جائیں گے یا ملیامیٹ ہو جائیں گے تو کیا بے شک ہم ضرور جدید، یعنی نئے سرے سے یا سر نو پیدا کیے جائیں گے، بنائے جائیں گے۔ بل ہم، ہاں وہ بلقائی، ملاقات کو، ربہم، اپنے رب کی، کافرون، انکار کرتے ہیں۔ تو ہاں وہ اپنے رب سے ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں۔ قل یتوفاکم، کہو تمہیں مکمل کیا، وفا کہتے ہیں مکمل ہونے کو۔ تو وعدہ وفا کرنا بھی کیا ہوتا ہے جب مکمل ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے تمہیں مکمل کیا، کیا مکمل کیا وہ یہ بھی بتاتا ہے۔ ملک الموت، خاص مردنی کا اختیار، کہو وہ تم پر خاص مردنی کا اختیار مکمل کر دیا۔ الذی، وہ جو کہ وکل بکم، بھروسہ کیا تم کو، ثم، پھر الی ربکم، تم اپنے رب کی طرف ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو کہو الموت، یعنی خاص مردنی کا اختیار وہ تمہیں مکمل دیا ہے، جو کہ تم پر بھروسہ کیا، پھر تم اپنے رب کی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے۔ اس کا ایک بار رواں ترجمہ کر دیں تاکہ بات آپ کی ذرا زیادہ واضح ہو جائے۔ تو وہ جو کہ ہر ایک شے کو خوب اچھا بنایا اور انسان کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے کیا، پھر بے وقت، یعنی حقیر و ذلیل پانی سے، نرمی اور سہولت سے، خفیہ طور پر نکالنے سے اس کی نسل بنایا، یعنی سلسلے کو آگے بڑھانا بنایا۔ پھر اسے ٹھیک کیا اور اپنے حکم یعنی روح سے اس میں ایندھن دیا، نفخ دیا، اور تمہارے لیے السمع، خاص سننا، ابصار، اور خاص بصیرت لینا، اور الافئدہ، یعنی خاص طور پر سوچنا سمجھنا بنایا۔ تھوڑے ہو جو تم قدر کرتے ہو۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے، یعنی بھٹک جائیں گے یا ملیامیٹ ہو جائیں گے، تو کیا بے شک ہم ضرور جدید طریقے سے، نئے سرے سے یا سر نو پیدا کیے جائیں گے، بنائے جائیں گے۔ ہاں وہ اپنے رب سے ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں۔ کہو الموت، یعنی خاص مردنی کا اختیار وہ تمہیں مکمل دیا ہے، جو کہ تم پر بھروسہ کیا، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو ایک
آیت تو یہ ہے کہ یہاں سے یہ ابتدا کیسے ہوئی یہ بھی واضح ہوا اور یہ ہوا، لیکن صرف ایک جگہ سے بات نہیں سمجھ میں آئی ہے، تو لہٰذا میں کوشش کروں گا کہ کم سے کم 5-6 جگہ سے بتا دیں اور اسی پر ساری باتیں بھی مکمل ہو جائے۔ تو اب اس کو دوسری جگہ دیکھنے کے لیے آپ آئیے سورہ نمبر 23 سورہ مومنون، اور اس کی آیت نمبر آپ لے لیجئے 12 سے اگر آپ 16 تک لے رہے ہیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ آئیے دیکھیے یہ کیا کہہ رہے ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور البتہ ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ انہوں نے چنی ہوئی مٹی کر دیا، جبکہ یہ چننے اننے کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے، سلل کہتے ہیں آسانی سے نکلنے کو۔ تو وَلَقَدْ اور یقیناً خَلَقْنَا الْإِنسَانَ ہم نے انسان کو خلق کیا، ہم نے انسان کو بنایا پیدا کیا، من سلالۃ سہولت سے نکلنے سے، من طین مٹی سے سہولت کے ساتھ جو نکلا ہے اس طرح سے پیدا کیا ہے۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے مضبوط جگہ میں نطفہ ٹھہرایا۔ ثم پھر جعلناہ ہم نے بنا دیا اسے نطفتن ایک نطفہ فی قرار مکین کہ وہ ٹھہرنے کی قرار واقعی جگہ ہو جائے، مضبوط جگہ ہو جائے، ٹھہرنے والی جگہ۔ تو ایک نطفے کو ایسا ٹھہرنے والی جگہ بنا دیا کہ جہاں سے پھر انسان بنے۔ اس کے بعد آتا ہے ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ پھر ہم نے نطفے کو جمع ہوا خون بنایا، پھر ہم نے بنایا جمے ہوئے خون لوتھڑے کو بوٹی، پھر ہم نے بوٹی سے ہڈیاں بنائیں، پھر ہم نے ہڈیوں کو گوشت پہنایا، پھر ہم نے اسے نئی صورت میں اٹھا کر کھڑا کیا۔ بس اللہ بابرکت ہے، بہترین پیدا کرنے والا۔ اب دیکھیے یہ کیا ہے، ثم خلقنا النطفۃ، پھر ہم نے اس نطفے کو بنایا، پہلے بنا دیا کہ نطفہ کو، اب ایک نطفہ کو قرار دے دیا کہ اسی میں ٹھہرنا ہے۔ اب اس نطفے کو اللہ نے کس طرح سے بنایا ہے وہ بتا رہا ہے کہ پھر ہم نے اس خاص نطفے کو بنا دیا علقۃ جمع ہوا خون، فخلقنا العلقۃ مضغۃ، بس ہم نے بنایا اس جمے ہوئے خون کو بوٹی، یعنی جیسے گوشت کی بوٹی ہوتی ہے نا، یہ اس بوٹی کی طرح بنا دیا۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، بس ہم نے بنایا اس بوٹی کو عظم والا، پختگی والا، اس کو آپ اس لیے ہڈی بھی کہہ سکتے ہیں۔ فکسونا العظام لحما، بس ہم نے اس ہڈی کو گوشت پہنایا، یعنی بس ہم نے اس پختہ عظم کو پیوستگی پہنایا۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اسے اٹھایا، اگلی پیدائش یعنی اگلا بننا، اگلا مرحلہ، کہ جب یہ سب کچھ ہوگی تو اب اگلا مرحلہ اٹھنے کا بنایا۔ فتبارک اللہ، بس تمہارے لیے اللہ بابرکت ہے، احسن الخالقین، جو خوب حسن کارانہ بنانے والا ہے، خلق کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر بے شک اس کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو۔ ثم پھر انکم بے شک تم بعد ذالک اسی کے بعد لمیتون ضرور مرو گے۔ تو اللہ نے سب کچھ بنایا، پیدا کیا، پھر آپ کو مرنا بھی ہے لازم، مرنے سے کوئی نہیں انکار کر سکتا۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر بلا شبہ تم روز قیامت اٹھائے جاؤ گے۔ ثم پھر انکم بے شک تم یوم القیامت قائم ہونے والے دورانی کو تبعثون تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ اس کو ایک بار ہم ترجمہ کر دیتے تاکہ بات یہاں سے بھی واضح ہو جائے۔ اور یقیناً ہم نے انسان کو آسانی سے نکلنے والے مٹی سے خلق کیا، بنایا، پھر ہم نے اسے قرار مضبوط ٹھہرنے والی جگہ نطفہ بنا دیا، پھر ہم نے نطفے سے جمع ہوا خون پیدا کیا، پھر جمع ہوا خون میں بوٹی پیدا کیا، پھر ہم نے بوٹی میں ہڈی پیدا کیا، پھر پس ہم نے ہڈی کو گوشت پہنایا، پھر ہم نے اسے اگلی پیدائش میں پھیلایا۔ بس تم کو اللہ بابرکت ہے، خوب اچھا پیدا کرنے والا، خوب حسن کارانہ بنانے والا ہے۔ پھر بے شک تم اسی کے بعد ضرور مرتے ہو، پھر بے شک تم قائم ہونے والے دورانی کو ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ تو یہ ایک پورا مرحلہ اللہ نے بتا دیا کہ سب سے پہلے تو مٹی سے ہی بنایا، لیکن مٹی سے کس طرح سے بنایا کیا ہوا ابھی یہاں واضح نہیں ہوا، لیکن مٹی کے بعد پھر بتا دے کہ اب ایک نطفے کو ٹھہرا دیا، اس نطفے سے کس طرح سے پروسیس ہوتا ہے پورا، اور بچہ کس طرح سے پیدا ہوتا ہے، پھر مرنا بھی، اور پھر ایک دن مر کر حساب کتاب بھی دینا ہے۔ لیکن یہ مٹی سے کیسے بنایا اب بھی یہ بات پوری طرح واضح نہیں ہوئی ہے۔ میں اپنے اس درس کا پہلا حصہ یہیں پر اختتام کرتا ہوں۔
اور اس کی چند مزید آیتیں اور پیش کروں. پہلے ہی میں نے کہا کہ میں مختصراً اس موضوع کو سمجھا رہا ہوں کہ انسانی پیدائش کی ابتدا کیسے ہوئی اور وہ کس طرح سے جاری ہے. تو آج پہلے اس سے کہیں اختتام کرتا ہوں. بقیہ دوسرا حصہ انشاءاللہ کل کر دوں گا.